اب جو احباب اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، توجہ آپ کی ہے؟ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ دینے لگا ہوں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اگر ماں باپ کو اوقات بول پڑے اور راستے تم نے ایسا کیوں کیا، وہ پھر بھی سر جھکا لیتے ہیں، ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، ہمیشہ ماں باپ کی جو خوشی ہے اس میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسی اولاد کے لیے میں آپ کو یہ غیر سنانے لگا ہوں، یہ انعام دینے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ اپنے ہوائی تخت پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ فضا میں اڑ رہے تھے کہ آپ فضا میں اڑتے اڑتے آپ کا تخت ایک گہرے سمندر تک پہنچ گیا۔ تو وہاں پر آپ نے ایک بہت بڑی لہر دیکھی، آپ نے ہوا کو رکنے کا حکم دیا کہ میرا تخت یہاں پر روکا جائے۔ جو ہوا آپ کے تخت کو لے کے اڑ رہی تھی فوراً رک گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جن کو جو سب سے بڑا جن تھا عفریت، کہ عفریت جاؤ اور اس سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ اور یہ دیکھو کہ یہ لہر کہاں پر ہے، یہ کیوں ہے۔ اب عفریت جن نے غوطہ لگایا سمندر کے اندر، اس لہر تک پہنچا۔ جب اس لہر تک پہنچا تو جن نے کیا دیکھا، ایک سفید موتیوں والا گنبد ہے جس کا نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کچھ سوراخ ہے۔ اس جن نے سمندر کے اندر سے وہ سفید موتیوں والا گنبد اٹھایا اور سمندر سے اٹھا کے باہر لے آیا، جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب پیش ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا، اے مالک مولا، یہ سفید موتیوں والا سمندر، یہ جو محل ہے اس کے اندر وہ کیسے؟ عرض کیا، اے مالک مولا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو نے جو اس کے اندر یہ رکھا ہے سمندر کے اندر اتنا بڑا محل، اس میں راز کیا ہے؟ اس راز کو میرے سامنے کھول دے، ظاہر فرما۔ اب وہ راز کھلتا ہے۔ راز کیا کھلتا ہے؟ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس محل کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھا آپ نے؟ اس محل کے اندر ایک نوجوان سجدہ ریز ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے۔ آپ اس سے محو گفتگو ہوئے، جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا، اے نوجوان، تو کس جن سے تعلق رکھتا ہے؟ تو فرشتہ ہے، انسان ہے، جن ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ وہ آپ سے عرض گزار ہوگا، حضور میں انسان ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ جن ہوں۔ فرمایا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اب یہ بات سننے والی ہے۔ فرمایا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو سمندر کے اندر محل بند ہے سفید موتیوں والا، تو اس کے اندر کیسے چلا گیا؟ اب سنیے، کہا جناب مجھے یہ انعام اس طرح ملا کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کے صلے میں رب تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا وضاحت کر، تجھے یہ انعام پھر آگے کیسے ملا؟ اس نے عرض کیا، حضور میری بوڑھی ماں تھی، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنی پشت پہ اسے اٹھاتا تھا اور اس کے ہر اس کا میں خیال رکھتا تھا، اس کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرتا اور اس کے دکھ میں دکھی ہو جاتا۔ تو کہا جب میں اس کی خدمت کرتا، راضی کرتا، تو میری ماں میرے لیے دعا کرتی، اے مالک مولا میرے بیٹے کو اس کا اجر بھی دے اور اسے صبر بھی عطا فرما۔ اور کہا میرے بیٹے کو ایسی جگہ پہ مقام عطا فرما جہاں نہ زمین ہو نہ آسمان ہو۔ اب کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، میں نے ماں کی خدمت کی اور رج کی خدمت کی۔ جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں ایک دن سمندر کی سیر کے لیے نکلا تو وہاں مجھے یہ محل نظر آیا سمندر کے اندر۔ تو میں اس کو دیکھنے کے لیے جب قریب ہوا نا تو اس کا دروازہ کھل گیا۔ جب کھلا میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب داخل ہوا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ میں زمین میں ہوں کہ آسمان میں ہوں۔ ماں کی دعا تھی نا، اے مالک مولا میرے بیٹے کو وہاں مقام دے جہاں نہ زمین ہو نہ آسمان ہو۔ یہ ہے ماں کی دعا۔ کہا اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں زمین میں ہوں کہ آسمان میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو کھاتا پیتا کیا ہے؟ کہا مجھے رب یہاں رزق دیتا ہے۔ کہا رزق کیسے دیتا ہے؟ کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے اس محل کے ایک طرف ایک درخت پیدا ہوتا ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے، اس کا پھل اتنا لذیذ ہے کہ میں نے کبھی کھایا نہیں تھا،
جب کھاتا ہوں میں فرحت محسوس کرتا ہوں اور مسرت اور شادمانی محسوس کرتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے رب تعالیٰ اس محل کے اندر ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے جس کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید ہے اور ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو میں پیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تجھے اس سمندر کے اندر دن کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اب دن ہے یہ رات ہے؟ کہا جب سورج نکلتا ہے تو سمندر سفید ہو جاتا ہے کہ جناب اب سورج نکلا ہے، دھوپ نکل آئی ہے، اور جب رات چھا جاتی ہے تو سمندر سیاہ ہو جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اب دن ہے اور اب رات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماں کی دعا کا ثمرہ ہے، یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، ماں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے۔ تو صاحبو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ تو پہلا حق یہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، دوسرا حق یہ ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی گئی ہے ان کو پورا ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا اور تمام احباب کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔